بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ قریب ہے کہ جہنم مارے غصہ کے پھٹ جائے، جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے رسول اور انبیاء وغیرہ نہیں آئے؟ تو جواب دیں گے کہ بے شک آئے، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، دوری ہو جہنمیوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اس مضمون پر غور کریں کہ جہنم میں ڈالے جانے کے بعد جب مستحقین دوزخ نے اپنی ناکامی کا جائزہ لیا تو انہوں نے اجتماعی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر دنیا میں انبیاء و رسول یا ان کے نائبین یعنی علماء و ائمہ و مجتہدین کی بات سنتے یعنی تقلید کرتے، یا قرآن و حدیث میں سے از خود احکام کو عقل کے زور پر مستنبط کرتے اور سمجھتے یعنی اجتہاد کرتے، تو آج ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ گویا انہوں نے نجات کی راہ تقلید یا اجتہاد طے کر دی۔ ان کا یہ تجزیہ بلا کسی نکیر کے اللہ جل جلالہ نے نقل کیا ہے۔ اس لیے میرے معزز سنی بھائیو، بے راہ روی چھوڑو، یہ غیر مقلد دین حنیف کا داعی و مبلغ فرقہ نہیں ہے۔ بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کا دشمن راہ حق پر نہیں ہو سکتا، یقیناً گمراہ ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے نام پر امام ابو حنیفہ کی روحانی اولاد سے انتقام لے رہا ہے، دین کو مٹانے میں ابلیس کا کردار نبھا رہا ہے، لیکن افسوس ہمارے سنی نوجوان ان کی اس سازش کو سمجھتے نہیں۔ سامعین کرام، دنیا میں انفرادی و اجتماعی ناکامی کے اسباب کا جائزہ لیا جاتا ہے، خامی دور کی جاتی ہے، یا دوسروں کی ناکامی سے عبرت اور سبق لیا جاتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے ملک کی شکست خوردہ سیاسی پارٹیوں کا انجام دیکھتے رہتے ہیں، آخر وہ آئندہ کامیابی کی فکر اور کوششیں کرتی ہیں اور اپنی خامیوں کو دور کرتی ہیں، مستقبل میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ کیا ہم اس سے سبق نہیں لے سکتے؟ جہنم کے مستحقین کی فہرست صرف رسول اور نبیوں کے زمانے کے لوگوں تک محدود نہیں ہے۔ حضرت آدم کے عہد سے قیامت تک کے گنہگار مخاطب ہیں۔ اس لیے امت محمدیہ کے گنہگار اگر وارثین انبیاء، صلحاء، مصلحین کی بات سن کر ان کی اتباع و پیروی کر کے شریعت پر عمل کریں، یا اپنے اجتہاد سے اللہ اس کے رسول کے احکام کو تلاشیں، ان پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اولین ساعتوں میں جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ لیکن اگر اخروی نجات درکار ہے تو اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کر سکو۔
اور احکام الہی کو سمجھ سکو۔ اگر آپ کے پاس وقت یا صلاحیت نہیں ہے تو اپنے اکابر علماء پر اعتماد کرو۔ ائمہ اربع میں سے کسی ایک کی تقلید کرو۔ ہمارے ملک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی اکثریت ہے، اس لیے احناف کے مطابق شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس مصروف ترین دور میں مسالک و مذاہب اور باطل جماعتوں کی بہتات ہے، ان میں حق و باطل کون ہے ہر کس و ناقص کے سمجھ سے باہر ہے۔ ہر جماعت حق ہونے کی مدعی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ غیر مقلدین کا ہے، جو اہل سنت الجماعت احناف کے نوجوانوں کو ورغلا کر تقلید سے آزاد کرانے اور انہیں اپنے اسلاف سے بدگمان کرنے اور ائمہ اسلام کی تقلید سے آزاد کرانے کا بیڑا اٹھا کر شیطانی کردار ادا کر رہے ہیں، جو قابل افسوس ہے۔ حالانکہ خود ان کا مبلغ علم قرآن و حدیث کے اردو و انگریزی ترجمہ پر منحصر ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ شریعت کے احکام خود کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو خود دین کے بارے میں اپاہج ہیں، دوسرے کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہی صورت دین پر عمل کرنے کی ہے تو کس طرح کامیابی ملے گی؟ وہ بدنصیب شریعت کے دو اہم ماخذ اجماع اور قیاس شرعی کے منکر ہیں، صرف شریعت کے 25% احکام کو مانتے ہیں اور 75% احکام کو بدعت اور بے دینی قرار دے کر کے شیطان اور اس کی ذریت کو خوش کر رہے ہیں۔ جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ کے مکمل طور پر شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اخروی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ یہ مضمون ہم نے اپنے خصم ابو حسن کے رد میں تحریر کیا تھا، جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ ہم بھی اس مضمون پر غور کریں گے اور قرآنی آیت لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر کے مقتضا کے مطابق ہم نجات کے لیے دو راستے ڈھونڈیں گے، یا تو اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ قرآن و احادیث سے مسائل کو خود مستنبط کریں، یا یہ کہ اپنے اکابر پر، اپنے بزرگوں پر، اپنے ائمہ پر اعتماد کرتے ہوئے دین پر عمل کریں۔ دین پر یہ عمل تقلید کہلاتا ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات کا وعدہ کیا ہوا ہے۔